میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری، افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتویٰ شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ شافع روز جزا تم پہ کڑھوڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کڑھوڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے۔ نمبر ایک، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ لہذا اگر ان نیتوں پر دل جمے اور نیت پکی بنے تو انشاءاللہ ضرور کہیے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دور حاضر یعنی آج کا زمانہ قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے بے شمار فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر نیا دن نت نئے فتنوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے
کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں فتنوں کے دور کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت اور باہمی محبت و شرافت کا کھلے عام قتل کر رہے ہیں۔ لہذا حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں تک نبی غیب داں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات عالی پہنچائے جائیں جن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کریم کے عطا کردہ علم غیب کے ذریعے 1400 سال پہلے ہی موجود اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی آگ سے اٹھنے والے شعلوں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی ہے۔ آئیے اس بارے میں چند احادیث مبارکہ اور ان سے حاصل ہونے والے نصیحت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بیان کا وہ ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ اس کے متعلق کچھ حدیثیں ہیں، آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ غیبوں کے جاننے والے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس شخص کے علاوہ کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے گا۔ اس وقت معیشت یعنی روزی روٹی وغیرہ یہ اس کا حصول اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا، اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اگر والدین بھی نہ ہو تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسے تنگی معیشت پر عار یعنی شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک میں جس طرح مردوں کے لیے عبرت و نصیحت کے مدنی پھول ہیں، وہیں ان عورتوں کے لیے بھی اس میں عبرت ہے جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے کوسنے دیتے ہوئے کچھ اس طرح جلی کٹی باتیں سناتی ہیں، ارے فلاں کے پاس تو کئی بنگلے، فیکٹریاں اور جائیدادیں یعنی پراپرٹیز ہیں، مگر آپ نے تو مجھے چھوٹے سے کرائے کے مکان کے اندر ڈال رکھا ہوا ہے، میرا تو یہاں دم گھٹتا ہے، مجھے تو کھلا گھر چاہیے۔ فلاں کو تو دیکھو اپنی فیملی کے ساتھ عالی شان گاڑیوں میں گھومتا پھرتا ہے، لیکن آپ مجھے بسوں، ٹیکسیوں اور رکشوں کے دھکے کھلاتے ہیں۔ فلاں نے تو لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے گھر کے اندر جنریٹر لے کر رکھا ہوا ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ یو پی ایس سے گزارا ہے، کبھی وہ بھی بند ہو جاتا ہے، چارجنگ فین ہی کم از کم لے کر دے دیجئے۔ فلاں نے تو اس عید پر اپنے بچوں کی امی کو اتنے ہزار کا گولڈ کا سیٹ بنوا کر دیا، مگر آپ تو مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بھی نہیں دیتے، کیا بریسلیٹ کے بالیاں دلوا دیں۔ فلاں نے تو اپنے بچوں کی امی کو فلاں شاپنگ مال سے، وہ نیا شاپنگ مال، اس سے شاپنگ کروائی، لہٰذا آپ بھی مجھے فلاں شاپنگ مال سے شاپنگ کروائیے۔ فلاں کو دیکھو کتنا خوشحال ہو گیا ہے، آپ بھی تو کچھ کیجئے، فلاں کی تنخواہ تو لاکھوں میں پہنچ گئی ہے، آپ تو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور وہیں پر کھڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جبکہ بچوں کی فرمائشیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ اس نے یہ سائیکل لے لی، اس نے یہ موٹر سائیکل لے لی، اس نے فلانی چیز لے لی، اس نے یہ کھلونا لے لی، وہ چیز لے لی۔ آئیے تو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جب بندہ روزانہ ایسی فرمائشوں اور تانوں کو سنتا ہے تو ذہنی اذیت اور مایوسی اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ کیا کرے، چونکہ اسے بیوی بچوں کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں اور اس کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی بیجا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر
ناجائز ذرائع اختیار کر کے اپنی قبر و آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ حدیث راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے۔ آپ دیکھیے ہر دوسرا شخص، یہاں تک کہ بچے یہ بھی یوں سمجھے کہ کمانے کی فکر کے اندر لگے ہیں، بس کسی طرح 4 پیسے بن جائیں، کسی طرح بس ہم امیر ہو جائیں، کسی طرح ہمارے پاس پیسے آ جائیں، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر بے خوف ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جن اہل و عیال کے لیے ہم رات دن کماتے ہیں، وہی کل بروز قیامت ہماری رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگرچہ ماں باپ، بیوی بچے اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی یقیناً ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اگر ہم ان کی خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے، مشکل وقت میں انہیں صبر و شکر، توکل و قناعت کا ذہن نہ دیا اور حلال و حرام کی تمیز نہ سکھائی، تو ہو سکتا ہے کہ کل بروز قیامت یہی ہمارے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ جیسا کہ سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ ایک مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب کریم، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم ہی نہیں دی، اللہ اکبر، اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اسے میزان ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ اور مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ امیر علیہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مناجات میں کس طرح عرض کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا، یا رب میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا، یا رب توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اس شخص کی بد نصیبی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی تمام نیکیاں اس کے گھر والے لے جائیں گے اور وہ کلاش کنگال رہ جائے۔ لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی اولاد کی دینی تربیت کیجئے،
دنیاوی تعلیم کی فکر نہیں، بلکہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھنا بھی سکھایا جائے، وضو و غسل، پاکی و ناپاکی وغیرہ اسلامی آداب بھی سکھائے جائیں، ان کے اخلاق بھی سنوارنے کی کوشش کی جائے، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جائے، فکر آخرت دلائی جائے، موت کی تیاری کروائی جائے، مختلف گناہوں کے بارے میں بتایا جائے اور ان گناہوں سے بچایا بھی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے، وہ ٹائم آ جائے کہ جس کی نشاندہی اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ آئیے اس بارے میں دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے اور اپنے آپ کو سنت کا پابند بنانے کی کوشش کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ حکیم الامت ہیں، بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا کہ جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ فی زمانہ دیندار بن کر رہنا بہت مشکل ہے، آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا مشکل ہو گیا ہے، سود سے بچنا تو قریباً ناممکن ہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جاوے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی صاحب نے حدیث پاک کی شرح اپنے دور میں فرمائی تھی، آج سے کچھ 50 60 70 سال پہلے، اور اب تو اس سے کئی گنا بڑھ کر بے باکی اور بے راہ روی کا دور دورہ ہے۔ یہ بات کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ فی زمانہ جو اسلامی بہنیں برقع پہنتی اور شرعی پردہ کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کے لیے سخت آزمائش کا سامنا ہے۔ جو اسلامی بھائی شریعت کے مطابق جائز لباس پہنتے ہیں، اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجاتے ہیں، سنتوں کے پیکر بن کر شریعت و سنت کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سخت آزمائش ہے۔ وہ اسلامی بھائی جو دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے سود و رشوت کی نحوست سے بچتے ہوئے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سخت آزمائش ہے۔ وہ عاشقان رسول جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ناجائز رسموں سے بچتے ہوئے شادی کی تقریب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سخت آزمائش ہے۔ ارے فلاں نے تو صرف چاول کھلا دیا، ارے ساتھ میں سالن روٹی رکھ دی ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ فلاں نے تو صرف سالن روٹی اور چاول ہی کھلا دی، ایک فرائی تو رکھ دیتے، ارے ہاضمے کے لیے بوتل تو بہت ضروری ہوتی۔ اس طرح کے معاملات ناجائز، اسی طریقے سے اس کے لیے سخت آزمائش ہے۔ ایک طرف تو معاشرے یعنی سوسائٹی کے افراد ان بیچاروں کو طرح طرح سے ستاتے، ان کا دل دکھاتے اور ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور دوسری طرف نیک اعمال کی بجا آوری میں نفس و شیطان آڑے آ جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے کلام میں ان حالات کی کچھ اس طرح عکاسی اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ نفس بھی مجھ کو ستاتا ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے
کہ اگر کسی مذہبی اور دین پر عمل کرنے والے شخص سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اسے خوب اچھالا جاتا ہے، خوب اچھالتے ہیں لوگ۔ یوں اسلام اور شریعت و سنت پر چلنے والوں کو بدنام کیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، نتیجتاً لوگ ان سے بدظن ہوتے، ان کو نظر حقارت سے دیکھتے اور اپنی دنیا و آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسے مشکل حالات میں دین پر کاربند اور صلاۃ و سنت کے پابند اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مزید محتاط ہو جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہم مدنی پھولوں میں پڑھتے ہیں نا، 19 جو مدنی پھول مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ہمیں دیے گئے، کہ یاد رکھیے معمولی سی بے احتیاطی بھی کبھی کبھی بہت بڑے نقصان کا، بہت بڑے لاس کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم واقعی مدنی کام کرنا چاہتے ہیں تو جب تک شریعت حکم نہ دے ہرگز کسی سنی کو اپنا مخالف مت بنائیے۔ اس طرح وہ کہ آپ کی اسی طرح بتایا گیا کہ آپ کی ایک ایک حرکت کو لوگ بغور دیکھتے ہوں گے، لہٰذا کوئی کام ایسا مت کیجئے کہ دعوت اسلامی پر انگلی اٹھے۔ بہرحال احتیاط کے باوجود مشکلات ہوں، لوگ تانے دیں یا گھر والے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹیں ڈالیں تو گھبرانا نہیں چاہیے کہ جس کام میں دشواریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے اس بارے میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 فرامین سناتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا، افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ افضل ترین عبادت، آنکھ کھل گئی، سردی ہے، وضو کرنا ہے اور کیا، سبحان اللہ، ثواب بڑھ گیا۔ فرمایا جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوط تھامے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اللہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، کیونکہ شہید تو ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ پاک کا بندہ عمر بھر لوگوں کے تانے اور زبانوں کے گھاؤ کھاتا رہتا ہے۔ یعنی کسی نے آج سے 10 سال قبل امامہ پہنا، اب 10 سال ہو گئے، اب تک وہ مسلسل اس بات کا شکار ہو ہی رہا ہے کہ گھر والے کہہ رہے ہیں امامہ 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 امامہ، یہ لباس، داڑھی، یہ یعنی مسلسل۔ اچھا، اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اس کا جہاد، جہاد اکبر، نفس کے خلاف جہاد ہے، جیسے اس زمانے میں داڑھی رکھنا، سود سے بچنا وغیرہ۔ اے عاشقان رسول، یہ ذہن بنا لیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ آئیے ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ اس طرح عرض کرتے ہیں، زمانہ روٹھ جائے، چھوٹ جائے خلق تو کیا غم، زمانہ روٹھ جائے، چھوٹ جائے خلق تو کیا غم، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اسلامی بھائیوں، آئندہ زمانہ میں سر اٹھانے والے فتنوں میں ایک فتنہ کچھ اس طرح بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، سننے جیسی روایت ہے، کہ جو ظاہر میں دوست اور باطن میں یعنی اندرونی طور پر دشمن ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر ہوگا؟ ارشاد فرمایا اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف رغبت یعنی لالچ اور ایک دوسرے سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قریب قیامت ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو اپنی نیکیاں اعلانیہ یعنی ظاہر کرنا پسند کریں گے تاکہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، تنہائی میں یا تو اعمال کریں گے ہی نہیں، یا تو اعمال کریں گے ہی نہیں، اور اگر کریں گے تو بہت معمولی طریقے سے۔ مزید فرماتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف،
اللہ پاک سے امید نہ ہوگی یا کم ہوگی، لوگوں کا خوف، لوگوں سے امید ان پر غالب ہوگی۔ اس فرمان عالی میں علماء، عابدین، عبادت گزار، زاہدین، دنیا سے رغبت نہ رکھنے والے، سخی یعنی سخاوت کرنے والے وغیرہ سب داخل ہیں۔ ہر عمل اخلاص سے قبول ہوتا ہے، اس میں وہ بھی داخل ہیں جو لوگوں سے ظاہری محبت کریں اور وہ بھی غرض یعنی مطلب کے لیے۔ جب غرض مطلب نکل جاوے تو دوستی یعنی فرینڈشپ بھی ختم ہو جائے۔ آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کرتے ہیں، خوب مخلص بنو میں ریا سے بچوں، خوب مخلص بنو میں ریا سے بچوں، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کسی سے دوستی بھی رکھے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے، اور دشمنی رکھے تو بھی کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ اللہ پاک نے ایک نبی علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں زاہد پرہیزگار بندے سے کہہ دو کہ تمہارا زاہد اور تمہارا زہد اور دنیا سے بے رغبتی اپنے نفس کی راحت ہے، اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا یہ تمہاری عزت ہے۔ جو کچھ تم پر میرا حق ہے اس کے مقابل کیا عمل کیا؟ عرض کیا رب کریم وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے میری وجہ سے کس سے دشمنی کی؟ کیا تم نے میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی اور میرے بارے میں کسی ولی سے دوستی کی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دوستی و دشمنی، محبت و عداوت، بلکہ ہر قسم کے جائز تعلقات، اس میں رضا الہی کو پیش نظر رکھیں۔ جو خوش نصیب اللہ پاک کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں انہیں مبارکباد ہو کہ حدیث پاک کے مطابق ایسے لوگ کامل ایمان والے اور اللہ پاک ان کو بروز قیامت ایک ساتھ جمع فرما دے گا۔ وہ خوش نصیب عرش کے گرد یاقوت کی کرسیوں یعنی چیئرز پر ہوں گے، اور جنت میں یاقوت کے ستونوں پر مشتمل زبرجد کے بالا خانے ان کے ٹھکانے ہوں گے۔ چنانچہ حدیثوں میں کچھ اس طرح کے مضامین آئے، جو کسی سے اللہ پاک کے لیے محبت رکھے، اللہ پاک کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ پاک کے لیے دے اور اللہ پاک کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ فرمایا دو شخصوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ پاک دونوں کو جمع فرما دے گا اور فرمائے گا یہی وہ شخص ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ فرمایا اللہ پاک کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے ارد گرد یاقوت کی کرسیوں پر ہوں گے۔ فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ جو خوش قسمت اللہ پاک کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ پاک کل بروز قیامت انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ مگر افسوس فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ مفاد پرستی، اپنا فائدہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ دنیاوی معاملات تو ایک طرف، اب تو دینی معاملے میں بھی لوگ اپنی غرض تلاش کرتے ہیں۔ دینی معاملے میں مثلا سلامی کو لے لیجئے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل لوگوں کی اکثریت اس سنت سے غافل ہے۔ عموماً جس کو پہچانتے نہیں ہوتے اسے سلام ہی نہیں کیا جاتا۔ بھائی بلڈنگ سے نیچے اترے، چوکیدار ہیں، چوکیداروں کو سلام نہیں کریں گے، ارے بھائی ان کو بھی تو سلام کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جو اپنا خاص آدمی ہوگا نا گاڑی صاف کرنے والا، اس کو سلام کریں گے تاکہ اچھے سے گاڑی صاف کریں۔ جاننے والے کو سلام کریں گے، نہ جاننے والے کو سلام نہیں کریں گے، نہیں سب کو سلام کریں۔ اگر کچھ لوگ ایک جگہ موجود ہوں تو نیا آنے والا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نظر انداز کر کے خاص یہ جاننے والوں کو سلام کرتا ہے، اور وہ بھی فائدے کے لیے، ہاں با فلاں بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، نہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو اجتماعی طور پر سلام کریں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کو سلام کیا کریں، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہیں۔
روزانہ پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنا بھی سلام کو عام کرنے اور سلام کی سنت پر استقامت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ مدنی انعام نمبر 6 اور مدنی انعام نمبر 9 میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے۔ چلو یار آج ہاتھوں آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب تک جس نے 72 مدنی انعامات کا رسالہ نہیں لیا نا، انشاءاللہ جاتے ہوئے رسالہ ضرور لیں گے انشاءاللہ۔ سب کے یہاں والے نہیں لیں گے؟ جس طرح پیسوں کو جیب میں رکھتے ہیں سنبھال کر، شناختی کارڈ رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارا تنظیمی آئیڈینٹی کارڈ ہے مدنی انعامات کا رسالہ، یہ رکھیے انشاءاللہ۔ اس کی بڑی نور کی برسات ہو انشاءاللہ، آپ کو اس کی بڑی برکتیں اللہ نے چاہ تو نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک دعا شعر کی صورت میں کرتے ہیں، پھر ایک مدنی کام کے متعلق آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ میں بن جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تصویر، میں بن جاؤں سراپا مدنی انعامات کی تصویر، بنوں گا نے کہ یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی، بنوں گا نے کہ یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی۔ میں آپ کو ایک مدنی انعامات کے رسالے بڑھانے کا ایک نسخہ عرض کروں۔ وہ نہیں اسلامی بھائی مختلف نہیں معاشرے کے اندر مختلف طور کے ہفتے منائے جاتے ہیں، فلانی چیز کا ویک ہے، یہ اس کا ہفتہ ہے، فلانی چیز کا ہفتہ ہے، اچھی بات ہے، جو اچھے کام ہو اس کے لیے منایا جائے، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے علاقوں ڈویژن کے اندر یہ ترکیب کی کہ بہت ہو گیا، اب مل جل کے جو ہے نا اس پہ کچھ کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ ہفتہ مدنی انعامات رسائل، تو ہم نے اس کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی۔ الحمدللہ جتنے رسائل پورے ڈویژن سے جمع ہوتے تھے اتنے صرف ایک علاقے والوں نے تقسیم کر ڈالا ہے، اور بھی اس طرح الحمدللہ یہ کئی اچھی خوشخبریاں آئی ہیں۔ تو اس کو تھام لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دنیا اور آخرت اللہ نے چاہا تو بہتر ہوگی، مگر اس کے لیے اپنی فکر مدینہ یہ لازم اور ضرور یہ ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں، آہستہ آہستہ جس طرح آپ کو موافق ہو کرتے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی محبت عام کرنے، سلام کی عادت بنانے، مدنی انعامات کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے ایک مسجد سطح کے ایک ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں سے وابستہ ہو جائیے۔ چنانچہ انہی مدنی کاموں میں سے ایک بڑا ہی زبردست مدنی کام صدائے مدینہ لگانا بھی ہے۔ الحمدللہ اس مدنی کام کا رسالہ بنام صدائے مدینہ یہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ الحمدللہ صدائے مدینہ کی برکت سے نماز تہجد کی سعادت مل سکتی ہے، صدائے مدینہ کی برکت سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے، صدائے مدینہ کی برکت سے مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فجر کی ادائیگی ہو سکتی ہے، صدائے مدینہ کی برکت سے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، صدائے مدینہ کی برکت سے دعوت اسلامی کی نیک نامی اور تشہیر ہوگی۔ صدائے مدینہ لگانے والا بار بار مسلمانوں کو حج اور میٹھا مدینہ دیکھنے کی دعا دیتا ہے، اللہ پاک نے چاہا تو یہ دعائیں اس کے بھی حق میں قبول ہوں گی۔ صدائے مدینہ میں پیدل چلنے کی برکت سے صحت بھی اچھی رہے گی۔ صدائے مدینہ لگانا مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا ہے، اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا سنت داؤدی ہے، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا سنت حیدری اور سنت فاروقی ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ آئیے صدائے مدینہ کی آپ کو ایک بہار سناتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ایک شہر میں گئے، اذان فجر کے بعد وہ صدائے مدینہ لگاتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے ایک ماڈرن نوجوان ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اس نے بھی نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کی۔ بعد میں اس نوجوان کے والد مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ملنے ہیں، یہ صاحب ثروت بھی تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ صدائے مدینہ کی برکت سے ان کا نافرمان ماڈرن بے نمازی بیٹا 5 وقتہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس ماڈرن نوجوان کے والد نے متاثر ہو کر
اس شہر میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے زمین عطیہ کر دی۔ لگا فجر میں بھائی گھر گھر پہ جا کر ذرا دل لگا کر صدائے مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے، یوں سمجھے کہ 104 شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے، اور اس کے اندر سے ایک شعبہ مجلس ذرائع آمد و رفت بھی ہے۔ اس شعبے کا کام کیا ہے کہ ایئر لائنز کے اندر، ایئرپورٹس پر، ریلویز، ٹرینز کے اندر، ریلوے اسٹیشنز پر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشنز پر، گڈز اسٹیشنز یعنی جو جہاں سے مال آتا جاتا ہے، اور ان سے تعلق رکھنے والے مختلف اسٹینڈز، مثلا بس، ٹرک، ٹیکسی، موٹر سائیکل، سائیکل اسٹینڈ، تمام قسم کی ورک شاپس، اسپیئر پارٹس کی دکانیں، مارکیٹس، شو رومز، مثلا کار، رکشہ، موٹر سائیکل، سائیکل بیچنے والے، خریدنے والے، ان سب سے وابستہ اسلامی بھائیوں میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کام کو عام کیا جائے، اور ان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد، آئیے اپنے مدنی مقصد کو دہراتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کا مدنی ذہن دینا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ بعض اوقات ہماری کہیں نہ کہیں رابطے ہوتے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے تو آپ کو پتا چلے گا، تو گھر کے باہر رکشے والے کھڑے ہوتا ہیں، آج تک تو اپن نے ان کو کچھ کہا ہی نہیں، لے جائیے نا حسب حیثیت 26 روپے کے 126 کے رسائی لے جا کر 4 رکشے والے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں کو دیجیے، وہ انشاءاللہ مدنی ماحول میں آ گئے، جہاں جہاں جائیں گے وہ آپ کا پرچار ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ کتنا فائدہ ہے۔ ایک بس ڈرائیور کو ماحول میں لے آئیے، سارا رستہ لوگوں کو نعتیں اور بیان سناتا ہوا لے جائے گا۔ اچھا ایک یہ اسپیئر پارٹس والوں کو، ان کو لے آؤ نا دعوت اسلامی میں، کسی کا کس سے رابطہ ہے، کسی کا کس سے رابطہ ہے، ان کو لے آئے۔ بعض چیزوں کے اندر اتنی غلط انداز کے ساتھ چیزیں بیچی جاتی ہیں، وہ ماحول میں آ گئے تو کم از کم یہ دغا بازی، جھوٹ، دھوکہ دہی، ان سے تو بچیں گے۔ ثواب جاریہ کا کتنی بڑی صورت ہمارے لیے بن سکتی ہے۔ تو نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی کام میں بھی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخری فرمان ہمارے موضوع کے متعلق، ایک زمانہ ایسا آئے گا، فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، حدیث پاک ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ اللہ پاک کو ان سے کچھ کام نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک ان پر کرم نہ کرے گا ورنہ رب کریم کو کسی بندے کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے کتنے بد نصیب ہیں کہ کرم والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہم نشینی اور صحبت اختیار کرنے سے منع فرما دیا، مگر بدقسمتی سے اب مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ علم دین سے دوری کے باعث آج مسجد میں بیٹھ کر انتہائی بے باکی اور غیر سنجیدگی یعنی نان سیریسنس سے نہ صرف دنیاوی باتیں کی جاتی ہیں بلکہ جانے انجانے میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی باتوں کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھنا حرام ہے۔ مسجد میں دنیا کا کلام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہذا آداب مسجد کو ملحوظ خاطر رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بیان میں ہم نے سنا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال حرام سے حاصل کیا یا حلال سے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں دوست اور باطن میں دشمن ہوں گے۔ فرمائے گا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زہد روایتی اور تقوی بناوٹی طور پر اختیار کیا جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ان سے بچنے کے لیے، ان چیزوں
سے ان معاملات سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، اس کے لیے چند طریقے پیش خدمت ہیں۔ سب سے اچھا تو یہ کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے، اور اچھی صحبت کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس مدنی ماحول میں رہیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے جو ہے نا ضرورت کے علاوہ آدمی گھر سے باہر نکلنے سے بچے۔ فرمایا نا روایتوں کا خلاصہ ہے کہ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، گھر میں رہے۔ اب تو گھر میں بھی کتنی اچھی مصروفیت، ہمیں مدنی چینل کتنا اچھا مل گیا ہے، علم دین آدمی حاصل کرے، کتابیں پڑھے، ہر ہفتے کے رسائل ملتے ہیں، ہر مہینے کا ماہنامہ آتا ہے، آدمی اس کے اندر لگا رہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ تیسرا، دور جدید میں سوشل میڈیا، یہ کمرے کے اندر، پلنگ پر، چادر کے اندر سوشل میڈیا ساتھ میں، اس کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچائیے بچائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کئی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ دعوت اسلامی کے تحت مساجد کے علاوہ مارکیٹ، دفاتر میں مختلف جگہوں پر مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں۔ اپنی وابستگی روز کی رکھیے، ہفتہ وار ہے بہت اچھی بات، روز کی وابستگی رکھیے، اور وہ اس طرح کہ مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں لگتا، آپ ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، لوگوں کے گھر جائیے، ضرور لگے گا۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کو یہ چھوڑیے مت، اسے پابندی سے پکڑے رکھیے۔ ایک اور یہ کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے۔ آئیے اب بیان کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں۔ سنت آج ہم سیکھیں گے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اثمد ہے کہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت، یعنی زینت کی نیت سے کہ اچھا لگوں گا، ٹھیک ہے، مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہیت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں یہ لگا لیں، سیدھی آنکھ میں 3 سلائیاں لگا لی، الٹی آنکھ میں 3، کبھی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2، اور تیسرا طریقہ کبھی دونوں آنکھوں میں 2 پھر ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اس کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ یہ 3 طریقے سرمے کے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سی طرف سے شروع فرما دے؟ سیدھی طرف سے شروع فرما دے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب، اور 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول یہ ہدیتاً طلب کیجیے اور بغور ان کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت کیا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں، قافلے کو جو ہر وقت تیار ہے، قافلے کو جو ہر وقت تیار ہے، مرحبا اس سے عطار کو پیار۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ